بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو بیویاں اور عدل۔ میں سوچتا ہوں کہ مرد اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے علاقے میں ایک 25-26 سالہ لڑکی کو طلاق دے دی گئی اور شوہر نے بچے چھین لیے۔ لڑکی کا نام طوبیٰ فاروق تھا۔ انتہائی سلجھی ہوئی، شریف اور باکردار لڑکی تھی۔ یتیم تھی، بھائی کوئی تھا نہیں، لہٰذا سسرال والوں نے زرخرید غلام بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ طوبیٰ نے فزکس کے ساتھ ماسٹر کر رکھا تھا۔ اس کی شادی کو 7 سال کا وقت گزر چکا تھا، 3 بچے تھے، اور پھر اچانک اس کے شوہر کو کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اپنی محبت سے نکاح کے لیے اس نے اپنی پہلی بیوی طوبیٰ سے اجازت مانگی تاکہ قانونی چارہ جوئی سے محفوظ رہ سکے، تو اس کی بیوی نے مشروط اجازت دیتے ہوئے کہا، تینوں بچوں کے لیے مناسب خرچہ لکھ کر دیں تو دوسری شادی کر لیں، تاکہ آپ بچوں کی طرف توجہ نہ بھی دیں تو مجھے پرورش کی دقت نہ ہو، میرے بچوں کی پرورش ہو سکے۔ کیونکہ طوبیٰ کی ساری باتیں برحق تھیں، مگر اس کے شوہر نے ان کو انا کا مسئلہ بنایا اور تینوں بچے چھین کر اسے بد چلن کہہ کر طلاق دے دی۔ بچے چھن جانے، گھر اجڑنے اور دوسری آزمائشوں کے آ پڑنے سے طوبیٰ کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ چند دن پہلے میں نے اسے بازار میں اپنی ماں کے ساتھ جاتے دیکھا۔ اسے ہاتھوں اور پیروں میں وزنی لوہے کی زنجیر ڈالے ہوئے تھے تاکہ وہ دوڑ نہ سکے، جبکہ وہ ماں سے التجا کر رہی تھی کہ ماں ہاتھوں والی زنجیر کھول دو، بہت بھاری ہے، اور اس کی ماں بہتے آنسو کے ساتھ مسکرا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اسی دوران طوبیٰ قریب سے گزرتے ہوئے بچے کو میرا بیٹا پکارتے ہوئے اس کی جانب لپکی تو اس کی ماں نے جلدی سے اس کے پیروں والی زنجیر پکڑ لی۔ جھٹکا لگنے سے طوبیٰ منہ کے بل گری، بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی ماں کو بد دعائیں دینے لگی۔ ہماری ایک رشتہ دار لڑکی کو بھی طلاق ہوئی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے شوہر نے بھی دوسری شادی محبت کی کر رکھی تھی، اور ایک دن شوہر کی محبوبہ بیوی نے اپنی سوتن یعنی ہماری رشتہ دار لڑکی سے پانی مانگا تو ہماری رشتہ دار لڑکی نے اس کے کمرے گلاس لیا اور فریج سے پانی نکال کر پہلے خود پی لیا اور پھر سوتن کو دے دیا، جس پر اس کے شوہر نے یہ کہتے ہوئے اسے طلاق دے دی کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری محبوبہ کے برتنوں میں پانی پینے کی۔ ہماری وہ عزیزہ آج بھی ماں کے دہلیز پر بیٹھی دن رات کاٹ رہی ہے، اور ان کی خاموشی دیکھ کر لگتا ہے کہ تھوڑے سے عرصے کی اس آزمائش نے ان کو ساری زندگی کی خوشیاں اور مسکراہٹیں چھین لی ہیں۔ ان دونوں واقعات میں بظاہر غلطی شوہروں کی ہے، مگر وہ لوگ آج بھی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی سابقہ بیویوں کی کردار کشی کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بستر پر گزارے لمحات کا ذکر سر محفل کر کے لوگوں میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے ہی امہات المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات پر لکھی ایک کتاب پڑھنا شروع کی۔ اس میں سے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ لائی جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا۔ میں نے ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا سے، جو وہاں موجود تھی، کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کسی وجہ سے کھانے سے انکار کیا۔ میں نے کہا یا تو کھاؤ ورنہ میں اسے تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو میں نے حریرہ سے ہاتھ بھر کر ان کے منہ پر مل دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مجھے دبایا تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا مدافعت نہ کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم بھی حریرہ عائشہ کے منہ پر لگاؤ۔ انہوں نے حریرہ میرے منہ پر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ قصہ آپ کے ازواج مطہرات سے حسن سلوک اور ازواج مطہرات کا آپس میں بے تکلف اور محبت کا واضح ثبوت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ کے کندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔
مجھے دونوں واقعات بہت پسند آئے۔ پہلے واقعے میں بتایا گیا کہ کس طرح دونوں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھا گیا، کسی کو بھی محبت و الفت کی بنا پر ترجیح نہیں دی گئی، اور دوسرے واقعے میں بتایا گیا کہ کس طرح بیوی کی پسند اور تفریح کا خیال رکھا گیا۔ ان دو واقعات نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ شاید اگر آپ میں سے بھی کوئی غور کرے تو اسے سمجھ آ جائے کہ دوسری شادی بھلے ہی آپ محبت سے اور اپنی من پسند کی کرتے ہیں، مگر آپ کبھی بھی اپنی محبوب بیوی کو دوسری پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ آپ کے لیے بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں عدل و انصاف قائم رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات سے محبت دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں، اوپر والے واقعات میں موجود لڑکیوں کے شوہر روز محشر میں اپنے اقدامات کو کس طرح ٹھیک ثابت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کو محبت نامی وقتی جذبے کی خاطر عمر بھر کا روگ دے کر کس طرح ان رسول خدا سے روز محشر شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ انہی سوالوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وعظ فرمایا، جس میں عورتوں کے معاملے میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم نے اسے حاصل کیا اور اسی کے نام سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔